اللہ تعالیٰ اپنوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آ جاؤ کچھ. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں جب بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، بات جب بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. عزیزان ملت اور نوجوانان اسلام اور عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اور اس کھلی فضا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو نظر نہیں آتی ہے، جس کی نہ ابتدا نظر آتی ہے نہ انتہا نظر آتی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں 18 لاکھ جو ہے تو 18,000 مخلوقات پیدا کی، اور ان مخلوقات میں اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے. تو اس پر بھی اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مکرم اور محترم انسان بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدمی کو ہم نے انسان بنا کر بھیجا ہے. ہم آدمی جس کو بولتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے آدمی کہتے ہیں، جس کو ہم آدمی بولتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد ہم دوسرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر کئی اور سارے انسانیت بھی بستی ہیں، سانس لیتی ہیں، زندگی بسر کرتی ہیں، راتوں کے اندر آرام کرتی ہے، دن کے اندر اپنے کام کاج میں مشغول ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام انسانیت سے چن کر، ان تمام لوگوں سے چن کر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ تیسرا احسان ہے
کہ سب سے پہلے انسان بنایا، دوسرے نمبر پر مسلمان بنایا، تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو، ساری انسانیت کو، جو آقا نامدار خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش تشریف لائے ہیں، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کا محنت کا مرکز، محنت کا محور اور محنت کا جو گراؤنڈ تھا وہ یہی تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو، اے انسانوں، اس کے اندر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی گئی ہے، یہ صرف اور صرف امیر کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ کسی غریب کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ کسی جھوپڑی میں رہنے والے کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ کسی مانگنے والے کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ کسی کالے کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ کسی گورے کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ کسی شیخ اور سید کے لیے خطاب نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ نہ کہنا کہ یہ انسانیت کے لیے خطاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے خطاب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابتدائے دنیا سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والی انسانیت ہے اس کے لیے یہی ایک خطاب ہے کہ اے لوگو، تم کامیابی کسی اور چیز میں نہ ڈھونڈو، تم کامیابی مال کمانے میں نہ ڈھونڈو، تم کامیابی اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو کھپانے میں نہ ڈھونڈو، تم کامیابی رنگ برنگی کپڑے پہننے میں نہ ڈھونڈو، تم کامیابی اپنی جوانی میں نہ ڈھونڈو، تم کامیابی اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آخری دین کے اندر یہ کامیابی ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہمیں ملے گی اور مل کر رہے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ چوائس کیا ہوا، سب سے زیادہ محور جو دین ہے، مرکز ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کا سکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہمیں اور آپ کو چنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گا، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گا، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسروں کے جو ہے تو بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا یہ طریقہ، اس کا یہ کردار، اس کا یہ اسٹائل اسی کے اوپر پھینک کر مار دیا جائے گا، صرف اور صرف قبول کیا جائے گا تو وہ اسلام قبول کیا جائے گا۔ جس طرح ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر جو ہے تو مذہب کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے، ہر برادری کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے، ہر دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے اندر ہر کسی کی ایک نہ ایک پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی الیکشن کے اندر کھڑا ہو جائے تو اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اگر کوئی کسی اور کے اندر کھڑا ہو جائے تو اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، کوئی برادری کے اندر ہوتا ہے تو کوئی شیخ ہوتا ہے، کوئی سید ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر جو چلنے والا سکہ ہے اسلام کا چلنے والا سکہ ہے۔ جس طرح ایک ملک کی پہچان آدھار کارڈ وغیرہ ہوتی ہے، اس کا شناخت کارڈ ہوتی ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر ملک کی ایک نہ ایک پہچان اپنے شہری کے پاس ہوا کرتی ہے، تبھی جا کر وہ ملک اس کو اپنے ملک کے اندر رہنے کا حق دیتا ہے، ورنہ اگر وہ اس پہچان کو نہیں رکھ پاتا ہے تو اسے دیش دروہی کہلاتے ہیں، اسے دوسرے دیش کا ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی دین کو پسند فرماتے ہیں، کسی مذہب کو پسند فرماتے ہیں تو وہ اسلام ہے۔
اور اسلام کا سکہ دنیا میں بھی چلے گا، جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت بھی چلے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر ہوگا اس وقت بھی صرف اور صرف ایک سکہ چلنے والا ہے، وہ اسلام کا سکہ ہے، وہ ایمان کا سکہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننے اور ان کے طریقوں کو اپنے زندگی میں لانے والوں کا سکہ ہے۔ یہ ان کی پہچان ہے، جن کے پاس ایمان کا، اسلام کا شناخت کارڈ ہوگا اسی کو جو ہے تو جنت کے اندر داخلہ دے دیا جائے گا، اور جس کے پاس ایمان کا اور اسلام کا جو ہے تو سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، ویزا نہیں ہوگا، تو اس کو دوسری طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ ہماری آنکھیں نے ویسا منظر ابھی تک نہیں دیکھا ہے، نہ ہمارے دل نے اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، اور نہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ایسی جنت اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے اور اسلام والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کدھر جا رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر؟ ہم کدھر جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر؟ ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے ساری انسانیت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر؟ جس طرح ایک چیز کو بنانے کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر کاریگر وہ چیز بناتا ہے، جس کو دیکھ کر میکینک وہ چیز بناتا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارا آئیڈیل، ہمارا اسٹائل، لائف اسٹائل جو ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہم اگر کسی کی زندگی کو اپنائیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے، وہ پیارے صحابہ کی زندگی کو اپنائیں گے، وہ پیارے تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کو اپنائیں گے، وہ علماء امت کی زندگی کو اپنائیں گے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی اور مذہب کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہم دیش دروہی کہلائیں گے، ہمارے اوپر جو ہے تو الزام لگایا جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں لیکن کام کر رہا ہے غیر مسلم والا۔ پھر ہم اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے محبوب ہیں ان کی نگاہوں سے ہم گر جائیں گے۔ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور ہم سب کو اس دنیا کی زندگی جو مختصر سی زندگی ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، ہم اس بات کو سن کر جو ہے تو 50 60 70 سال ہمارے گزر گئے ہیں، صرف ہم سن رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی بہت دھوکے کا گھر ہے، دنیا کی زندگی مچھر کا پر ہے، دنیا کی زندگی مکڑی کا جالا ہے، لیکن ہم نے سن رکھا ہے اور ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ اگر آج کسی کاشتکار کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ آپ کل کھیت میں جا کر کیا کہیں گے اور کیا کام کریں گے، تو وہ فٹافٹ اپنی کارگزاری بتا دیں گا کہ میں کھیت میں جا کر یہ کام کروں گا، میرے جو ہے تو کھیت کے اندر بہت گھاس پڑا ہے اس کو کاٹنا ہے۔ اگر آپ کسی میکینک کو اٹھا کر پوچھ لیں گے کہ آپ کل کیا کام کریں گے، تو وہ میکینک فوراً کہیں گا کہ مجھ کو ایک آرڈر ملا ہے اور وہ آرڈر کسی اور چیز کو سدھارنے کا ملا ہے، تو کل میں وہ چیز جا کر سدھاروں گا۔ ہر کسی کو جو ہے تو آئندہ کل کے اعتبار سے ہر کسی کے دل میں عزائم ہے، ارادے ہے، ہمت ہے، لیکن اگر ارادے نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، تو وہ آخرت کی تیاری نہیں، اللہ رب العزت سے ملنے کی تیاری نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کی تیاری نہیں۔ جس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر پتھر کھانا برداشت کر لیا، اپنے راستوں میں کانٹا بچھانا برداشت کر لیا، اپنے اوپر گندگی کو برداشت کر لیا، اپنے لیے گالیوں کو سننا برداشت کر لیا، اپنے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر لی، کیا میرے دوستوں اور بزرگوں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی سنتوں کو برداشت نہیں کر سکتے؟
کہ ہمارا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا ہے؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمیں کسی اور ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اسٹائل کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، یورپ اور امریکہ کے ملک کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا کامیابی، ہماری زندگی کی کامرانی، ہماری زندگی کی کامیابی میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم 60-70 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی اس مبارک دین کے اندر ہے، لیکن ہم نے سن کر ہم سنے ہو گئے، جس کو بولتے ہیں انسن ہو گئے، سن کر ہم خود سن ہو گئے، ہم نے اس پر عمل کرنا ابھی تک شروع نہیں کیا ہے۔ ہم بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، استاد صاحب رٹا رٹا کر تھک گئے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، الدنیا سجن المؤمن۔ بچہ جب مکتب میں آتا ہے اس کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا ہے، جب ہی اس کو استاد صاحب یہ لکڑی لے کر رٹاتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو ہم اس دنیا کے اندر ہی بدمست ہو گئے ہیں، اس دنیا کے اندر ہی اپنے مزے تلاش کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ہی اپنی کامیابی اور کامرانی تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کامیابی اور کامرانی اور جاویدانی اگر اس دنیا کے اندر ہوتی تو ہم سے بڑے بڑے لوگ اس سے پہلے گزر گئے ہیں، وہ قوم عاد، وہ قوم سمود، وہ قوم ہود، جو بڑے بڑے جو ہے تو اپنے پہاڑوں سے، اپنے پہاڑ جو بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، اپنے ناخنوں سے ان پہاڑوں کو تراش کر جو ہے تو گھر بنا لیا کرتے تھے، ایسے طاقتور لوگ بھی اس دنیا کے اندر آ کر چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے تو اسلام کو ٹھکرایا ہے، اسلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کو جو ہے تو تختہ نشانہ بنا کر چلا گیا، عبرت بنا کر چلی گئی۔ آج بھی وہ فرعون، آج بھی وہ قارون، آج بھی وہ فرعون کی لاش جو ہے تو مصر کے قاہرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اپنے مال پر غرور کرتا ہے کہ میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس ہر چیز ہے، دنیا کی ہر چیز کو میں 1 سیکنڈ کے اندر خرید سکتا ہوں، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو فرعون سے زیادہ مالدار تو نہیں ہے۔ فرعون کے پاس اتنا مال ہوا کرتا تھا کہ اس کی چابیاں، خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتی تھی، اتنی چابیاں اس کے خزانوں کی ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو کسی ملک کے وزیر اعظم کے پاس بھی اتنا خزانہ نہیں ہوگا جتنا کہ فرعون اور قارون کے پاس تھا، لیکن انہوں نے ان خزانوں کے اوپر ہی اپنی کامیابی سمجھی، اس مال کو کمانے کے اندر ہی اپنی کامیابی سمجھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، اور جو ہے تو ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر چلے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پہلوان ہوں، میں بہت بڑا پہلوان ہوں، مجھ کو ابھی تک کسی نے پچھاڑا نہیں ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت بڑے بڑے رستم اس دنیا میں آ کر چلے گئے ہیں اور ابھی بھی وہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کو پوچھ لو جا کر، کیا تمہاری پہلوانی نے تم کو کچھ نفع دیا ہے؟ کیا تمہارے جسم نے جو ہٹا کٹا تھا، جس کے اوپر جو ہے تو ہر چیز ڈالی جاتی تھی لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، کیا تمہارے اس جسم نے کچھ نفع دیا؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بہت حسین اور خوبصورت ہوں، مجھ پر جو ہے تو دنیا ناز کرتی ہے، تو ایسے کئی حسین اور کئی جمیل ان قبروں کے آغوش میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پوچھ لیجئے کہ آپ کے حسن اور جمال نے آپ کو کچھ نفع دیا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، بہت دھوکے کا گھر ہے اور مختصر سی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ان گنت زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دنیا کی زندگی کو اگر آخرت کی زندگی کے مقابلے کے اندر اگر تولنا چاہیں، ناپنا چاہیں، تو وہ 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ بنتا ہے۔ یہ 1.5 سیکنڈ ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی گئی۔ 1 سیکنڈ آنکھ بند کر کے کھول دیجئے، وہ سیکنڈ آپ کو جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا، وہ جگہ سے نہیں رکے گا۔ اسی لیے میں نے ابتدا کے اندر یہ شعر پڑھا
ہو رہی ہے، عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے تو بچے ہیں، ہمارے اوپر کیا شریعت لازم ہوتی ہے، ہمارے اوپر کیا نماز فرض ہوئی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمیں دنیا کے اندر کمانا ہے، ہمیں اپنے جو ہے تو بینک بیلنس کو بڑھانا ہے، ہمیں اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، ہمیں اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شیطان نے ہمیں دنیا کی جو ہے تو دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ تو یہ چاہتا ہی ہے کہ مومن اور مسلم جو ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دھوکہ ڈال دیا جائے اور اس کو دنیا کے اندر ہی اس کو جو ہے تو آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کرنی دی جائے۔ لیکن ہمارا نوجوان ہے کہ یہ سوچتا نہیں ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے، وہ بچپن سے سوچتا ہے اور دیکھتا ہے اور سنتے آتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا تھا، اب میں اور آگے چل کر بڑا ہو جاؤں گا، جوان ہو جاؤں گا، جوان ہونے کے بعد مجھ پر بہت ساری ذمہ داری عائد ہوں گی، جو ہے تو نمازیں فرض ہوں گی، مجھ پر جو ہے تو اپنے گھر کے مال کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوں گی۔ وہ دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے، لیکن کیا اس نے کبھی سوچا ہے کہ جو صحابہ جوان تھے انہوں نے اپنی جوانی کو مال کے کمانے کے اندر لگایا ہے؟ جو صحابہ جو ہے تو طاقتور تھے، کیا انہوں نے اپنی طاقت کو دنیا کے اندر کمانے میں لگایا ہے؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا جوان جو ہے تو یہ اپنی جو ایئر اسٹائل ہے، اپنی جو لائف اسٹائل ہے، جو زندگی ہے، اس کو غیروں کے طریقوں کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام نے تو ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں کس طرح جایا جائے، الٹا پیر جو ہے تو بیت الخلاء کے اندر داخل کیا جائے اور باہر کے اندر جو ہے تو دعا پڑھنی جائے، غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعائیں ہیں جو بیت الخلاء کے اندر جانے اور آنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اسلام نے استنجا کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ٹوائلٹ کو صاف کریں، کس طریقے سے ہم اپنی گندگی کو پاک کریں، کس طریقے سے ہم اپنی نجاست کو دور کریں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کیوں ہم ان غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جن کو نہ کھانے کے طریقے یاد ہیں، جن کو نہ بات کرنے کے سلیقے یاد ہیں، جن کو نہ اپنی زندگی رہنے کے سلیقے یاد ہیں؟ ہم کیوں ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ان کی سوچ کو اپنی سوچ کو ان کی سوچ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان بن گئے ہیں، اور یہ جو دولت ہمیں مل گئی ہے یہ تا قیامت اور تا مرگ ہمارے پاس رہیں گی۔ ہماری یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ یہ ایمان کی دولت ہمیں جو ملی ہے یہ ہمارے پاس مرتے دم تک رہیں گی، یہ بالکل ہماری غلط سوچ ہے۔ اگر ہم نے اس دولت کی قدر نہیں کی، اگر ہم نے اس دولت کی عزت نہیں کی، تو یہ دولت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ اگر ہم آج کل دنیا کی چھوٹی سی چیز اگر کسی کو دیتے ہیں، استعمال کے لیے دیتے ہیں، اگر ہم سے کوئی بائک یا کوئی اور چیز ہم سے لے جا کر اس کو استعمال کر کے لا کر دیتا ہے، اگر اس کے اندر ہمیں کوئی کھوٹ نظر آتا ہے، اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے، تو ہم اس سے فوراً گرفت کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے ٹوٹی ہے، یہ کیا ہوا تھا جو یہ ٹوٹ کر آپ نے واپس لا کر دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ اس کے بعد یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ جس کو میں نے یہ گاڑی دی تھی، جس کو میں نے اپنا سامان دیا تھا، اس نے ایک بار توڑ پھوڑ کر میرے پاس لا کر دیا ہے، اب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اس کو کبھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس کو چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ایمان جیسی اتنی بڑی دولت دی ہے، اگر ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے اور ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ایمان ہمارے دلوں میں رہے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی گئی تھی، جن کو دنیا ہی کے اندر یہ مژدہ سنا دیا گیا تھا کہ تم جو ہے تو جنتی ہو، وہ اتنی فکر مند رہتے تھے آخرت کے بارے میں۔ کبھی کہتے کہ کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، کبھی کہتے کہ کاش میں گھاس پھوس ہوتا، کبھی کہتے کہ میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ایمان کی اتنی بڑی دولت ملی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایمان ہمارے پاس مرتے دم تک رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، چھوٹا سا ہے لیکن عبرت والا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک کمپنی ہے، اس کے اندر کئی مسلم جو ہے تو لڑکے اور نوجوان کاروبار کرتے ہیں، اس کمپنی کے اندر ملازمت کرتے ہیں، اور اس کمپنی کے اندر 30 سے 35 مسلمان نوجوان جو ہے تو ملازمت کرتے ہیں، اس کمپنی کے اندر اپنی ڈیوٹی اپناتے ہیں۔ اسی ڈیوٹی کے دوران ان کے 30-35 سال گزر جاتے ہیں، اور ایک محمد نامی جو ہے تو ایک شخص ہے، غیر مسلم، نان مسلم، وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اسی کمپنی کا ایک کام کرنے والا ساتھی، اس کمپنی کا ایک جو ہے تو مینیجر اسلام قبول کرتا ہے، اور وہ جب رمضان کا ایک مخصوص جو ہے تو عبادت کا موقع آتا ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اس تراویح کے لیے وہ اپنے مینیجر کے پاس جا کر چھٹی دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوا ہوں اور میں نے اپنا نام محمد رکھ لیا ہے، اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست لکھتا ہوں کہ میرا ایک رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس کے اندر ایک مخصوص عبادت ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے میں آپ سے 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی مانگتا ہوں۔ تو اس کو یہ مینیجر یہ کہہ کر جو ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہم اس پر صبح جا کر بات چیت کریں گے۔ صبح ہوتی ہے تو اس کو بات چیت کے بعد اس مینیجر اس کو چھٹی دے دیتا ہے، جو ڈیوٹی کرنے والا ہوتا ہے اس کو چھٹی مل جاتی ہے، اور یہ باقاعدہ جو نان مسلم تھا، جنہوں نے اسلام ابھی قبول کیا، وہ نان مسلم ایک عرضی داخل کر کے، ایک ریکویسٹ داخل کر کے چھٹی مانگ لیتا ہے، اور تراویح کی نماز کے لیے جو ہے تو آ جاتا ہے۔ اسی میں دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان، ان کو بھی جوش آتا ہے، وہ بھی جا کر جو ہے تو ٹولی بن کر 30-35 نوجوان جاتے ہیں، اور اس مینیجر کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، انہوں نے 30-35 سال جو زندگی گزاری ہے، بغیر کسی نماز کے گزاری ہے، بغیر جو ہے تو قرآن کی تلاوت کی گزاری ہے۔ اس کمپنی کے مینیجر کو یہ 30-35 لوگ درخواست دیتے ہیں، ریکویسٹ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے تو ہماری بھی ایک عبادت ہوتی ہے، ہماری بھی ایک نماز ادا کی جاتی ہے، ہمیں بھی چھٹی چاہیے۔ تو کمپنی والا جو مینیجر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہماری کمپنی کے اندر 30-35 سال سے کام کر رہے ہیں، اب تمہاری یہ کون سی عبادت آ گئی ہے جو 30-35 سال سے تم کو پتہ نہیں تھا، اور ابھی یہ جو غیر مسلم نان مسلم جس نے اسلام قبول کیا اور جس کا نام محمد ہے، جس نے اپنی ریکویسٹ قبول کرا کر وہ چلا گیا ہے، اور تم اس کو دیکھا دیکھی یہ ریکویسٹ ڈال رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں قطعاً چھٹی نہیں دیں گی، ہماری طرف سے اور ہماری کمپنی تم کو بالکل چھٹی نہیں دے گی۔ تو تمام ساتھی جو کہتے ہیں کہ ہم اس کمپنی سے ریزائن لیتے ہیں، اس کمپنی سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو وہ جو مینیجر ہے وہ ایک دم کھلے انداز میں کہتا ہے کہ جائیے، آپ کی کچھ ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنا افسوس کا مقام ہے، کتنا عبرت کا مقام ہے کہ ایک کمپنی کے اندر نوجوان مسلم 30-35 سال سے عبادت کر رہے ہیں، اور ایک ابھی نوجوان مسلمان ہوا ہے، اور اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، اور اس نے اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہمارے پاس وراثتی مسلمان ہم ہیں، پیدائشی مسلمان ہم ہیں، ہمیں اسلام کی قدر نہیں۔ اور ابھی جو اسلام قبول کیا ہے اس نے درخواست دے کر جو ہے تو اسلام کو اپنانے کی کوشش کر لیا۔ تو میرے دوستو،
اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم ایمان کے کام سے جو ہے تو روگردانی کرو گے، بہانے تلاش کرو گے اور ایمان کو اپنانے کی کوشش نہیں کرو گے تو سن لو یستبدل قوما غیرکم، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اگر تم میرے مشن کو نہیں لے کر چلو گے تو یستبدل قوما غیرکم۔ اسی طریقے سے ایک نان مسلم محمد کو کھڑے کر کے تمہارے سامنے عبارت کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ یہ نشانہ عبارت نہیں تو کیا ہے؟ ایک غیر مسلم آ کر جو ہے تو اسلام کے اپنے رول کو اپنا رہا ہے، اور جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کو نماز کی خبر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی خبر نہیں ہے، نہ جماعت کی خبر ہے، نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی خبر کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا نوجوان جو ہے تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان جب مکتب کے اندر جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اسی وقت اس کو ماں باپ ٹھوک ٹھوک کر جو ہے تو مدرسے کے اندر روانہ کرتے ہیں، مکتب کے اندر بھیج دیتے ہیں، اور جب وہ اپنا قرآن مجید ختم کر دیتا ہے، جس دن وہ قرآن مجید ختم کرتا ہے اسی وقت وہ قرآن مجید کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی تلاوت کے اہتمام نہیں کرتا ہے۔ ہم میں سے بھی کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جن کا قرآن مجید ختم ہو کر کئی سال گزر گئے ہوں گے لیکن انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی جو ہے تو آج کی جو رات ہے جس کو 31 کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ انگلینڈ کے اندر جو ہے تو 19ویں صدی میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ برطانیہ کے اندر 19ویں صدی کے اندر جو ہے تو 31 نائٹ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اسلام کا جو ہے تو اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اسلام کے اندر نیا سال منانا اتنا ہی صحیح ہوتا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر وہ تھے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ نیا سال آنے پر بھی مبارکباد دی جاتی ہے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نہیں تھا کہ نیا سال آنے پر مبارکباد دی جائے؟ اگر انہوں نے چھوٹی چیز کو لے کر اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 31 نائٹ یا نیو ایئر یا ہیپی نیو ایئر یا نیا سال بنانے کی اجازت دیتے تو انہوں نے ہر چیز کو اپنایا۔ کیا صرف وہ یہ بھول گئے کہ نیا سال منانا ہی کیوں درست نہیں ہے؟ کیا صحابہ یہ بھول گئے کہ نیا سال منانا اسلام کے اندر کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، اب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہمیں عصر نو یہ ارادہ کرنا ہے، پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے، میں نے شروع کے اندر جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ جو تم بھی خرچ کرو گے اللہ رب العزت کے پاس اس کو پاؤ گے، اور انسان کی موت کا ایک نہ ایک دن متعین ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کو چننا چاہیں گے فوراً اس کو اچک لیں گے، پھر اس کو ایک سیکنڈ کیا ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی جائیں گی۔